الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وقال تعالى في مقام آخر: ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نك من المصلين. وقال تعالى في مقام آخر: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة. رواه مسلم. أو كما قال عليه الصلاة والسلام: يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. میرے دوستوں، بزرگوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، پچھلے جمعے کو واقعہ معراج کا ذکر کیا تھا۔ واقعہ معراج میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے عظیم تحفہ جو ملا تھا وہ تھا نماز۔ تو آج میرے جی میں آیا اس تحفے کی اہمیت کو اور اپنی کوتاہیوں کا ذکر کروں کہ اس تحفے کی اہمیت کیا ہے، ہم نماز کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں، اس کا ذکر کیا جائے۔ میرے بھائیوں، نماز ایک ایسا فرض ہے جو کسی بھی حالت میں معافی نہیں ہے۔ عاقل بالغ مسلمان، چاہے مرد ہے چاہے عورت ہے، اس کے ذمے ادا کرنا لازم ہے۔ زکوٰۃ کے فرضیت کے لیے شریعت نے نصاب متعین کر رکھا ہے۔ جو اس کیٹیگری میں نہیں آئے گا اس پہ زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی۔ ایسا ہی حج ہر آدمی پہ فرض نہیں ہے، اس کی کیٹیگری اسلام اور شریعت نے بیان کر رکھی ہے۔ لیکن وہاں یہ مسئلہ نماز، اس کی کتنی اہمیت ہے، یہاں تک کہ اگر ایک آدمی کھڑے ہونے پہ قادر نہیں ہے تو نماز کی فرضیت اس سے بھی ثابت نہیں ہوگی۔ بیٹھ کے پڑھ لے، اور اگر بیٹھ کے بھی نہیں تو اشارے سے پڑھے۔ اس کی اتنی اہمیت ہے۔ نماز کیا ہے؟ جس حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی،
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بین العبد و بین الکفر، بندے اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ مسلمان کبھی نماز نہیں چھوڑ سکتا، نماز کبھی نہیں چھوڑ سکتا۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز کے چھوڑنے والے کے متعلق کیا ارشاد فرمایا؟ مولا علی قاری نے مرقات شرح مشکات میں عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا قول نقل کیا ہے۔ قال عمر رضی اللہ تعالی عنہ لا حظ فی الاسلام لمن ترک الصلاۃ، اس شخص کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے جو نماز چھوڑتا ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا لا حظ فی الاسلام لمن ترک الصلاۃ، جو نماز چھوڑتا ہے اسلام میں اس کا کوئی حصہ نہیں۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں وقال ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ترکها کفر، جو نماز چھوڑتا ہے اس نے کفر کیا ہے۔ یہ میں کسی مولوی کا قول نقل نہیں کر رہا، عمر فاروق کا قول، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا قول، اور حضرت عبداللہ ابن شقیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کان اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم لا يرون شيئا من الاعمال تركه كفر غير الصلاة۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کسی بھی عمل کو چھوڑنے کو کفر سے تعبیر نہیں کرتے تھے سوائے نماز کے چھوڑنے۔ یہ عبداللہ ابن شقیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ چنانچہ اسی سلسلے میں امام شافعی رحمہ اللہ اور باقی ائمہ اس بات کے قائل ہیں جو نماز چھوڑتے ہیں قصداً وہ مرتد ہو جاتا ہے، اور مرتد کی سزا قتل ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں جو شخص جان بوجھ کر نماز چھوڑتا ہے اس کو حاکم وقت ذمہ لازم ہے اس کو قید میں ڈالے۔ حاکم وقت کہتے ہیں کس کو؟ آج کل تو ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ حاکم وقت کا گلیاں بنانا ہے، سڑکیں بنانا ہے، درخت لگانے ہیں، یہ اس کی ذمہ داری میں نہیں آتا، ایک رفائی کام ہے۔ اللہ سے پوچھتے ہیں اے اللہ حاکم وقت کی ذمہ داری تو نے کیا لگائی ہے؟ تو قرآن کہتا ہے الذین ان مکناہم فی الارض، الذین ان مکناہم فی الارض، وہ لوگ جنہیں ہم نے اس دنیا میں سلطنت کی نعمت سے نوازا ہے، ان کا کام کیا ہے؟ اقاموا الصلاۃ، نماز کا نظام قائم کریں،
وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ کا نظام قائم کرے، وامروا بالمعروف، لوگوں کو امر بالمعروف کرے، ونہوا عن المنکر، اور لوگوں کو منکر سے روک کے رکھے۔ یہ ذمہ داری ہے مسلمان حاکم کی۔ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر۔ اور میرے بھائیوں، آج رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قبر میں جہاں اور سوال ہوں گے عقائد کے علاوہ اعمال کے اعتبار سے، سب سے پہلے سوال نماز کا ہوگا، نماز کا ہوگا۔ اگر نماز کے سوال میں کامیاب ہوتا گیا تو باقی اعمال میں بھی وہ کامیاب ہوتا رہے گا۔ آج اس امت نے نماز کی اہمیت کو پس پش ڈال دیا، نماز کی عظمت ختم، نماز کی عظمت ختم۔ دینداروں کا یہ حال ہے، دینداروں کا یہ حال ہے، اگر ان کی اولاد نماز چھوڑتی ہے تو وہ کہتا ہے اچھا بیٹا نماز پڑھ لیا کر یار، لیکن اگر دنیاوی کسی کام میں کوتاہی کرتی ہے، یہی دیندار اس کو ڈانٹیں گے بھی، بیٹا تم کام پہ کیوں نہیں گیا، دکان کیوں نہیں کھولی؟ نماز، اس کے بارے میں حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ یہ نماز سے ملتا کیا ہے؟ وضو سے کیا ملتا ہے؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کی اہمیت کو ایک حسی مثال سے سمجھایا۔ آپ نے فرمایا اگر کسی آدمی کے گھر کے دروازے کے باہر نہر ہو اور وہ اس سے روزانہ 5 مرتبہ غسل کرتا ہو، آیا اس کے جسم میں کوئی گرد و غبار رہے گا؟ صحابہ نے کہا لا یا رسول اللہ، نہیں، ایک دفعہ دھونے سے بھی جسم صاف ہو جاتا ہے، مٹی ختم ہو جاتی ہے۔ تو آپ فرماتے 5 مرتبہ؟ تو آپ نے صحابہ نے کہا اس کے جسم میں ذرا بھی مٹی شٹی نہیں رہے گی۔ آپ نے فرمایا یہ مثال ہے نماز کی، جب مومن 5 نمازیں پڑھتا ہے اللہ اس کے سارے گناہوں کو ایسے ہی صاف کر دیتا۔ اس لیے حالانکہ یہ بے نمازی کی نحوست، یہاں تک کہ بعض علماء نے لکھا ہے کہ بے نمازی کو مسلمانوں کے قبرستان میں نہیں دفنانا چاہیے، اس کا اثر پڑتا ہے۔ میرے بھائیوں، نماز کا اہتمام کیا کرو، نماز کا اہتمام کیا کرو۔ اہمیت ہی ختم۔ شریعت کا یہ حکم ہے اگر بچہ 7 برس کا ہو تو اسے نماز کا کہنا چاہیے کہ بیٹا نماز پڑھو، نماز پڑھو۔ لیکن جب وہ 10 سال کا ہو جائے نماز نہ پڑھے تو اس کو تھوڑی موٹی تنبیہ بھی کی جا سکتی ہے۔ یہ نماز کیا ہے؟ جب لوگ جہنم میں جا رہے ہوں گے،
جہنم کے دروغے پوچھیں گے جہنم میں جانے والوں سے، ما سلککم فی سقر، ما سلککم فی سقر، تمہیں کون سی چیز جہنم میں لے آئی؟ کیا جواب دیں گے؟ قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اس لیے میرے بھائیوں، معراج میں امام الانبیاء علیہ الصلاۃ والسلام جو تحفہ لے کے آئے نماز کا، اس کی پابندی کرو۔ ایک تو ہے نماز کی فرضیت، نفس سے نماز کا پڑھنا، ایک ہے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مرض الوفات میں تھے، مرض الوفات میں۔ ہمارے ہاں دنیاوی معمولی میٹنگ ہو، ہم جماعت کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ میں صرف آپ کی بات نہیں کر رہا، یہ کوتاہی ہمارے علماء بھی پائی جاتی ہے، اپنے مشورے کی وجہ سے جماعت کو مس کر دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرض الوفات میں، شدید بخار، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اٹھے بیٹھے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، عائشہ پانی لے کے آ، میں نے وضو کرنا ہے۔ حضرت عائشہ پانی لے کے آئی، آپ نے وضو کیا، اٹھنے لگے تو ہمت نہ پڑی اور پھر زمین پہ لیٹ گئے، ہمت نہیں تھی۔ ادھر صحابہ مسجد نبی میں انتظار کر رہے، حضور تشریف لائیں گے جماعت کے لیے۔ آپ پھر اٹھے، آپ نے وضو فرمایا، پھر اٹھنے کی ہمت نہ پڑی اور پھر زمین پہ لیٹ گئے۔ تیسری مرتبہ آپ نے حضرت عائشہ سے فرمایا، اے عائشہ مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو کہہ دو میرے مصلی پہ کھڑے ہو کر نماز پڑھا دے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، فقالت عائشة رضی اللہ تعالی عنہ یا رسول اللہ ان ابا بکر رقیق القلب، اے اللہ کے نبی، ابو بکر کا دل بڑا نرم ہے، وہ برداشت نہیں کر سکیں گے کہ آپ کی حیات مبارکہ میں آپ کے مصلی پہ کھڑے ہو کر نماز پڑھیں۔ ان ابا بکر رقیق القلب یا رسول اللہ، آپ نے کہا جاؤ ابو بکر کو کہو نماز پڑھائے۔ صدیق اکبر مصلی پہ کھڑے ہوئے، میرے نبی کو تھوڑا سا افاقہ ہوا، دو صحابہ کا سہارا لے کر پاؤں گھسیٹ کر مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تشریف لے کے جا رہے ہیں، آپ کو مجھے سمجھانے کے لیے، دیکھو تمہارا نبی آخری وقت میں بھی مسجد کی جماعت کو نہیں چھوڑا۔ میرے بھائیوں، نماز کی اہمیت، اب تو اس کا مذاکرہ بھی کہیں نہیں ہوتا۔ مذاکرہ ہوگا تو سیاست کا ہوگا، مذاکرہ ہوگا تو دنیا کے اسباب کا ہوگا۔ ہم میں سے کتنے آدمی ہیں جو بیٹھ کر یہ مذاکرہ کرتے ہوں کہ بھائی آج ہمارے دوستوں میں سے کسی دوست کی کہیں فجر کی نماز تو مس نہیں ہوئی۔ نماز کی طرف آ جاؤ،
اللہ سے لینے کا ایک ہی طریقہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب آندھی آتی تھی، جب کوئی حالات آتے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں تشریف لاتے تھے، نماز پڑھتے تھے۔ اب تو نماز کی اہمیت، خشوع خضوع کیا ہوتا ہے پتہ ہی نہیں۔ اسی لیے قرآن نے ہر جگہ جہاں نماز مقصود ہے وہاں اقیم الصلاۃ کا جملہ استعمال فرمایا، اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ۔ اقامت الصلاۃ کسے کہتے ہیں؟ جس نماز کے اندر فرائض کا بھی خیال رکھا جائے، جس کے اندر واجبات کا بھی خیال رکھا جائے، جس کے اندر سنن کا بھی اعتبار کیا جائے، خیال رکھا جائے، اس میں مستحبات کا بھی، نماز کے اندر اعضاء بھی اللہ کی طرف متوجہ ہو اور دل بھی اللہ کی طرف متوجہ ہو، اسے کہتے ہیں خشوع خضوع۔ نماز امام غزالی رحمہ اللہ تعالی سے کسی نے پوچھا، حضرت نماز کیا ہے؟ نماز کی تعریف تو کیجیے، کسے کہتے ہیں؟ امام غزالی نے اس سائل سے فرمایا کہ تو کس کی نماز کے متعلق پوچھ رہا، اپنی نماز یا میری نماز؟ کہا حضرت آپ کی نماز میری نماز میں کیا فرق ہے؟ جیسے آپ ظہر کے 4 فرض پڑھتے ہیں میں بھی 4 ہی پڑھتا ہوں، عصر کے آپ بھی 4 فرض پڑھتے ہیں میں بھی 4 پڑھتا ہوں، مغرب کے 3 فرض آپ بھی پڑھتے ہیں میں بھی پڑھتا ہوں، تو یہ آپ نے کیا جواب دیا؟ امام غزالی نے فرمایا، میرے بھائی تعداد کے اعتبار سے دونوں برابر ہیں، لیکن کیفیت میں تھوڑا سا اختلاف ہے۔ کہا وہ کیا؟ کہا آپ کی نماز یہ ہے، سائل سے کہا آپ نے تکبیر تحریمہ کہی، ثنا پڑھ لی، فاتحہ پڑھ لی، سورت ملا لی، آپ کا قیام ہو گیا، پھر آپ نے رکوع میں تسبیحات پڑھ لی، آپ کا رکوع ہو گیا، آپ نے سجدے میں تسبیحات پڑھ لی، آپ کا سجدہ ہو گیا۔ اب سن غزالی کی نماز کیا ہے؟ غزالی اس وقت تک قیام سے رکوع کی طرف نہیں جاتا جب تک ندا نہیں آتی خالق کائنات کی طرف سے، غزالی اب رکوع میں چلا جا، ہم نے تیرا قیام قبول کر لیا۔ نماز میں میرے بھائیوں طاقت پیدا کرو، طاقت پیدا کرو۔ مجھ سے کل ایک خاتون نے سوال کیا فون پہ کہ دعا کیسی اللہ سے کیسے مانگا جائے، دعا کیسی مانگی جائے قبول ہو جائے، اس کا کوئی طریقہ تو ہوتا ہے۔ میں نے کہا اگر دعا کے بارے میں پریکٹیکل پوچھنا ہو تو بچے کو دیکھو، 2 مہینے کے بچے سے دعا کے آداب سیکھو۔ وہ کیسے؟ میں نے کہا وہ بچہ روتا رہتا ہے جب تک ماں اس کو دودھ نہیں پلاتی۔ کبھی نہیں ہوا بچہ 10 سیکنڈ کے بعد بھوک لگی ہو رونا بند کر دے، نہیں ہوتا۔ 50 سیکنڈ کے بعد نہیں، ادھر وہ روتا ہے، ادھر اس کی ماں کی محبت متوجہ ہوتی ہے، باقی یہاں تک کہ کپڑے دھو رہی ہوگی اس کو آواز جائے گی بیٹا رو رہا ہے، بھاگی جائے گی، لیکن جب تک ماں دودھ نہیں پلاتی بیٹا رونا بند نہیں کرتا۔ ہمیں چاہیے کہ اللہ کے سامنے ایسے دعا مانگے۔ ایک نابینا بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا تو بادشاہ وقت نے کہا
اگر 7 چکروں کے بعد تیری بینائی واپس نہ آئی میں تجھے قتل کر دوں گا۔ اب اس نے پہلا چکر لگایا اور روتا رہا، صرف زبان سے نہیں کہہ رہا تھا، اس کا دل بھی اندر سے رو رہا تھا، اللہ تیرے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں ہے، ربا اپنی رحمت کو متوجہ کر دے، میری بینائی کو واپس لیا۔ ابھی 7واں چکر شروع کیا تو بینائی واپس آ گئی۔ اس طرح دعا میں، نماز میں قوت پیدا کرو۔ ہم تو فیشنی دعا ہوتی ہے، ہاتھ اٹھائے، حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے اور دل کہیں اور لگاتا ہے، اللہ کی طرف سے ندا آتی ہے، شرم نہیں آتی، شرم نہیں آتی، ہاتھ میری طرف اٹھائے ہوئے ہیں، دل کہیں اور لگایا ہوا۔ پھر بھائیو نماز کا اہتمام کرو۔ ہم میں سے کون ہے یہاں سے جائے گا جمعہ پڑھ کر میرے سمیت؟ یہ کو مولانا آزاد مستثنیٰ نہیں ہوتے، یہ بھی آپ کے معاشرے کے فرد ہیں، یہ بھی کوئی امام الاولیاء نہیں ہوتے۔ میرے سمیت آپ کون ہے جو جمعے کے بعد اپنے گھر جا کے اپنے گھر والوں سے پوچھے کہ آپ نے ظہر کی نماز، کیونکہ خواتین کے ذمے تو ظہر ہے، آپ نے نماز پڑھی ہے یا نہیں پڑھی؟ نہیں۔ ہم میں سے کون ہے جو رات کو جاتا ہو بچوں کو بٹھا کر پوچھتا، بیٹا آج کسی کی نماز تو مس نہیں ہوئی؟ کون ہے؟ اس کی فکر کون کرے گا؟ وہ آسمان سے فرشتوں نہیں آئیں گے؟ ہم معراج کو تو بڑا مناتے ہیں، بڑا جلوس بھی ہوتا ہے، پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا ہے، لیکن جو معراج میں امام الانبیاء علیہ السلام تحفہ لے کے آئے، آنکھوں کی ٹھنڈک، مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز۔ آج میرے بھائیوں دل ہی میں ارادہ کر لو کہ اللہ آئندہ خود بھی نماز پڑھیں گے، اپنے گھر والوں کو بھی نماز کی دعوت دیں گے۔ وآخر دعوانا